بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی ہی بیوی کو بھلا کیسے قتل کرے گا؟ کیوں قتل کرے گا؟ آپ نے مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انجلی نے سرہانے رکھے ہوئے پرس میں سے 5,000 روپے نکال کر دیے۔ وہ انعام لے کر بولی، اگر آپ ڈاکٹر صابر سے واقعی محبت کرتی ہیں اور اس کے کسی کام آنا چاہتی ہیں تو اپنا دل مضبوط کر کے میری ایک بات سنیں۔ اگر آپ صدمہ اٹھائیں گی اور آپ کے دل پر برا اثر پڑے گا تو یہاں کے ڈاکٹر آپ کے اس دھڑکنے کھونے والے دل کو بچا نہیں سکیں گے۔ آپ حوصلہ ہار کر دم توڑ دیں گی تو پھر ڈاکٹر صابر کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ پریشان ہو کر نرس کا منہ تکتی رہی، پھر بولی، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ صابر نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو صاف صاف بتاؤ، میں اپنے ڈاکٹر کے کام آنے کی خاطر اس کے عطا کیے ہوئے دل کو فولاد بنا کر رکھوں گی۔ نرس آگے کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ انجلی نے پرس سے مزید 2,000 روپے نکال کر اسے دیے۔ وہ تمام نوٹ اپنے گریبان کے اندر ٹھونس کر بولی، آپ اپنے دل کو فولاد بنا لیں، ڈاکٹر صابر کی جان بچانے کی قسم کھا لیں۔ انہیں اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے نامعلوم کس جیل خانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر ان کا مقدمہ نہ لڑا گیا تو انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے اور مقدمہ صرف آپ لڑ سکتی ہیں۔ انجلی نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں، چہرے پر سختی آ گئی تھی اور وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ نرس نے پریشان ہو کر کہا، آپ غصے اور جذبات سے کانپ رہی ہیں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، میں سنبھل رہی ہوں، میرے کانپنے سے نہ گھبراؤ، میں صابر کے دیے ہوئے دل کو اپنے سینے میں مرنے نہیں دوں گی، بھگوان کی سوگند کوئی صدمہ نہیں کروں گی، کیونکہ عزم کر رہی ہوں۔ جب ایک محبت کرنے والی عزم کرتی ہے تو وہ اپنے محبوب کو زندگی کی طرف لاتی ہے، ورنہ اس کے ساتھ مر جاتی ہے۔ تم جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نرس سر جھکا کر کمرے سے چلی گئی۔ انجلی بڑی دیر تک ساکت پڑی چھت کو تکتی رہی، پھر اس نے بیل بجا کر وارڈ بوائے کو بلایا اور کہا، ابھی منتری چاچا کو فون کرو اور کہو میں نے فوراً انہیں بلایا ہے۔ وارڈ بوائے نے فون کرنے کے لیے استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ 15 منٹ بعد واپس آ کر بولا، منتری جی کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ راجدھانی سے بلاوا آیا تھا، وہ دلی چلے گئے ہیں۔ انجلی نے ہونٹوں کو سختی سے بینچ لیا تھا، ابھی اسے صبر کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے چاچا وزیر صحت دین دیال کے ذریعے صابر کو رہائی دلا سکے گی اور اس کا چاچا اس کی اس فرمائش کو نہیں ٹھکرائے گا۔ اگرچہ اس نے بھتیجی سے جھوٹ کہا تھا کہ ڈاکٹر صابر لمبی چھٹی پر ملک سے باہر گیا ہے، مگر اب وہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چاچا دین دیال بڑا لالچی تھا، الیکشن میں جیتنے اور منتری بننے سے پہلے وہ انجلی کے باپ یعنی اپنے بھائی کی طرح کروڑ پتی بزنس مین نہیں تھا۔ بھائی نے موت سے پہلے تمام دولت انجلی کے نام کر دی تھی، کاروباری ذمہ داریاں بھی انجلی پوری کرتی تھی۔ اس نے پچھلی بار الیکشن لڑنے کے لیے چاچا کو 2 کروڑ روپے دیے تھے۔ اس نے منتری بن کر خوب مال کمایا ہوگا، مگر تمام کالا دھن چھپا کر رکھتا تھا اور خود کو بھتیجی کا محتاج ظاہر کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آئندہ الیکشن میں بھی اس کا 1 پیسہ خرچ نہ ہو اور اگلے برس ہونے والے الیکشن میں بھی اس کی بھتیجی کے بینک اکاؤنٹ سے رقمیں نکلتی رہے۔ انجلی نے سوچ لیا تھا چاچا کو ضرور منہ مانگی رقم دے گی، لیکن شرط یہی ہوگی کہ وہ اپنے وزیر ہونے کے اختیارات استعمال کرے اور فوراً ڈاکٹر صابر کو رہائی دلائے اور اس پر عائد کی جانے والے جھوٹے الزامات کو ختم کرا دے۔ اسپتال میں ڈاکٹر صابر کے بعد اب ڈاکٹر کیدار ناتھ سینئر ڈاکٹر بن گیا تھا۔ اس نے اپنی سینئرٹی برقرار رکھنے کے لیے تبدیلی قلب کا ایک آپریشن کیا، مگر ناکام رہا۔ جس مریض کے سینے میں نئے دل کی پیوند کاری کی تھی وہ 6 گھنٹے تک زندہ رہا، پھر مر گیا۔ قلب کی پیوند کاری میں کوئی خامی رہ گئی تھی۔ پہلی بار اسپتال کی نیک نامی کو ٹھیس پہنچی۔ ڈاکٹروں نے پھر راہ کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور کہا 5 دن کے اندر اندر توقع ہے کہ کشمیر میں جو باغی مارا جائے گا اسے فوراً طیارے کے ذریعے ہمارے اسپتال پہنچایا جائے گا۔ ایک کرنل کے سالے کا آپریشن ہے، اس کا دل نکارا ہو چکا ہے، اسے بھی ایک نئے صحت مند دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت ہے۔ اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو کرنل صاحب غضبناک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر صابر کو آپ کم از کم
کم 24 گھنٹوں کے لیے رہا کر دیں، ہمارے اسپتال کی ساکھ کا کچھ خیال کر لیں۔ ڈائریکٹر نے کہا، بہت جلد ایک نہایت ہی تجربہ کار ہارٹ سرجن لندن سے آ رہا ہے، اگر اس کے آنے میں تاخیر ہوگی تو 24 گھنٹوں کے لیے ڈاکٹر صابر کو آپ لوگوں کی ضمانت پر رہا کر دیں گے۔ وہ تمام ڈاکٹر مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ ڈائریکٹر نے اپنے دوسرے ماتحت افسران کو بلا کر کہا، جب بھی اسپتال سے کسی ضروری آپریشن کے لیے ڈاکٹر صابر کو طلب کیا جائے، ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صابر کو ان ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد جس گاڑی میں ڈاکٹر صابر واپس آئے گا، اس گاڑی کو ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ وہ زندہ یہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک افسر نے پوچھا، ایسے وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ پہلے آپ لوگ سر جوڑ کر سوچیں کہ گاڑی کو کس طرح حادثہ پیش آنا چاہیے، ایسی ٹھوس اور جامع پلاننگ ہو کہ وہ ہر طرح سے ایک غیر متوقع حادثہ ثابت ہو اور کسی کو کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ آپریشن میں ابھی نہ جانے اور کتنے دن لگتے، کشمیری مجاہدین شہید ہوتے تھے لیکن ان کے ساتھی ان کی لاشیں لے جاتے تھے۔ اس بات کا انتظار تھا کہ کوئی تازہ لاش ہاتھ آئے تو اسے طیارے کے ذریعے فوراً بمبئی کے اسپتال پہنچایا جائے۔ وہ مرنے والے بھارتی فوجیوں میں سے کسی کا دل کرنل کے سالے کے سینے میں منتقل کر سکتے تھے، لیکن مجاہدین کے حملے ایسے ہوتے تھے کہ وہ جسم کو ہی نہیں دلوں کو بھی چھلنی کر دیتے تھے۔ ایک فوجی کا دل اسپتال پہنچایا گیا، لیکن اس دل کی حیت، سائز اور وزن کرنل کے سالے کے دل سے بہت مختلف تھا۔ بہرحال انتظار ہو رہا تھا۔ ایسے وقت لندن سے ایک تبدیلی قلب کے ماہر ڈاکٹر کی تصویریں اور اس کے تجربات کی تفصیلی رپورٹ آ گئی، لیکن رپورٹ کی فائل کھولتے ہی راہ کے تمام ممبران چونک گئے۔ فائل کے پہلے صفحے پر ہی ڈاکٹر صابر کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ چونکانے اور حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر صابر کی ہی فائل تھی، وہ ڈاکٹر صابر نہیں تھا۔ تصویر کے نیچے اس کا نام موس اسمتھ لکھا ہوا تھا۔ وہ یہودی تھا۔ اس نے اب تک ہارٹ آپریشن کے 12 آپریشن کیے تھے۔ عین وقت پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے کے باعث ایک آپریشن ناکام رہا تھا۔ باقی 11 آپریشن میں ڈاکٹر نے کامیاب ہو کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کی تمام میڈیکل ہسٹری پڑھنے کے دوران راہ کے افسران بڑی حیرانگی سے بار بار موس مین اسمتھ کی تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ ایسا ہم شکل تھا جیسے ڈاکٹر صابر کا جڑواں بھائی ہو، مگر طب میں اور میڈیکل ہسٹری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ صابر جوان تھا اور موس مین وہ یہودی لندن میں تھا، اور صابر راہ کے ایک قید خانے میں۔ اس رپورٹ کے ساتھ جو خط آیا تھا اس میں لکھا تھا، اسرائیل اور بھارت کے درمیان گہرے تعلقات ہیں، لہذا آپ لوگوں کے درمیان میں کام کرنے کے لیے ڈاکٹر موس اسمتھ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک اسپتال میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر درج ہے۔ آپ اپنے 2 آدمیوں کو بھیج دیں، وہ اسے پیرس سے بھارت لے جائیں گے۔ اسے منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتا ہے۔ خط میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ راہ کے ڈائریکٹر نے ماتحت افسران سے کہا، اسرائیلی حکام اور یہودی موساد تنظیم سے رابطہ کرو، ڈاکٹر موس مین اسمتھ کے بارے میں تصدیق کرو۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہم جسے یہاں بلا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ہے۔ یہ قدرتی اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن دشمنوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ حقیقت جاننے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ وہ سب اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے موساد تنظیم سے اور اسرائیلی حکام سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر موس مین اسمتھ کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کا اسکیچ فیکس کے ذریعے ان کے پاس پہنچایا۔ اسرائیلی حکام نے وہ تصویریں برین آدم تک پہنچائیں۔ برین آدم نے الفا کو وہ تصویر دی اور کہا، ہمارا ایک یہودی ڈاکٹر موس مین اسمتھ ہارٹ سرجری میں بہت نام پیدا کر رہا ہے، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے۔ تم اس تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر پہنچو اور حقیقت معلوم کرو۔ الفا نے تصویر کی آنکھوں میں جھانک کر خیال خوانی کی پرواز کی، پھر میرے دماغ میں پہنچ گئی، اس لیے پہنچ گئی کہ اصل ڈاکٹر موس مین یوگا کا ماہر نہیں تھا۔ وہ میرے چور خیالات پڑھنے لگی۔ اسے یہی معلوم ہوتا رہا کہ میں یہودی ڈاکٹر موس مین اور پچھلے 3 برس سے پیرس کے اسپتال میں اوپن ہارٹ سرجری اور ہارٹ پلانٹیشن کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ پھر وہ میرے ذریعے اسپتال کے انچارج کے پاس پہنچی۔ اس انچارج
انچارج کے اندر آمنہ تھی، لہذا انچارج کے چور خیالات نے بھی میرے خیالات کی اور میرے موسمین ہونے کی تائید کی۔ اس نے مطمئن ہو کر برین آدم کے پاس آ کر تصدیق کی کہ ڈاکٹر موسمین کی تصویر اور فیکس کے ذریعے بھیجا ہوا ریکارڈ درست ہے۔ میں پیرس کے جس اسپتال میں تھا وہاں موساد کے 2 ایجنٹ آئے، انہوں نے اسپتال کی انتظامیہ سے میرے موسمین ہونے کی تصدیق کی۔ اس اسپتال میں واقعی ڈاکٹر موسمین اسمتھ تھا، لیکن وہ ڈاکٹر صابر کا ہم شکل نہیں تھا، صابر کا ہم شکل میں بنا ہوا تھا۔ ہم نے اصل موسمین کو اغوا کرانے کے بعد اس کا برین واش کر دیا تھا۔ چونکہ فرانسیسی حکومت بابا صاحب کے ادارے سے تعاون کرتی ہے، اس لیے اسپتال کے عملے اور وہاں کے انچارج نے بھی ہم سے تعاون کیا اور موساد کے ایجنٹوں سے کہا کہ میں ہی موسمین اسمتھ ہوں۔ اس طرح بھارت میں راہ تنظیم کو تمام یہودی ذرائع سے یقین دلایا گیا کہ ڈاکٹر موسمین اسمتھ کی جو تصویر اور ریکارڈز بھیجے گئے ہیں وہ درست ہیں۔ ان حالات میں انہیں یقین کرنا پڑا کہ ڈاکٹر موسمین ڈاکٹر صابر کا ہم شکل ہے اور یہ قدرتی امر ہے۔ ہزاروں میل دور رہنے والے 2 افراد ایک دوسرے کے ہم شکل ہو سکتے ہیں۔ اس دوران میں نے دن رات ڈاکٹر صابر سے رابطہ رکھا، پہلے خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ کر اس کے مزاج اور اس کی لائف ہسٹری کو سمجھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، ہیلو ڈاکٹر صابر۔ وہ نیم تاریکی سیل میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، چونک کر اپنے سر کو تھام کر سوچنے لگا۔ ابھی یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے مخاطب کیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہیں مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں سوچ کی لہروں کو دوسرے کے دماغ تک پہنچایا جاتا ہے؟ ہاں میں اس علم کے متعلق بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، آج پہلی بار کسی اجنبی سوچ کی لہروں کو سن رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ فی الحال اتنا ہی سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں، تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ راہ کے اہم افسران کو پورا یقین ہے کہ تم اپنی مقتولہ کشمیری شریک حیات کے ساتھ مل کر درپردہ کشمیری مجاہدین کو اسلحہ پہنچاتے رہے ہو اور تم بھارت میں ان مجاہدین کے خفیہ اڈوں سے واقف ہو۔ یہ جھوٹ ہے، وہ کبھی کشمیری مجاہدین سے میرا رابطہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، وہ ناکافی ثبوت کے باعث تمہیں عدالت تک نہیں پہنچائیں گے، عدالت میں پیشی سے پہلے تمہیں ہلاک کر دیں گے اور یہ بیان دیں گے کہ کشمیری مجاہدین کو اندیشہ تھا کہ تم ان کے خفیہ اڈوں کا پتہ بتا دو گے، لہذا تمہیں عدالت میں پہنچنے سے پہلے ان مجاہدین نے گولی مار دی ہے۔ صابر نے قائل ہو کر کہا، ہاں وہ مجھے میری شریک یاد کا قاتل بنا رہے ہیں، میری سائمہ کشمیری تھی، ان کی نظروں میں ایک کشمیری عورت سے شادی کرنا جرم ہے، یہ مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا نہیں سوچتے کہ میں بھارتی ہوں، یہاں 15 برس سے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرے علم اور تجربات سے بے شمار مریض موت کی دہلیز تک جاتے جاتے زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تم جتنے بھی متاثر کرنے والے فکرے بولتے رہو، کتنے ہی فرد شناس ڈاکٹر اور دیش بھکت بن جاؤ، لیکن ان کی نظروں میں ایک مسلمان ہی رہو گے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان حالات میں کیا کروں۔ تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تم ڈاکٹری کے پیشے سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ رکھتے ہو، اسی لیے تبدیلی قلب کے ایک نہایت کامیاب ڈاکٹر ہو۔ تم چاہتے ہو کہ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہو۔ میرے بھائی تم درست کہہ رہے ہو، میں آخری سانس تک انسانی دلوں کی دھڑکنوں کو نارمل اور صحت مند رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کسی بھی اسلامی ملک میں پہنچا کر تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ میں صدیوں سے آباء و اجداد کے زمانے سے اس دیش کی مٹی سے وابستہ ہوں۔ اگر اس کا نام ہندوستان ہے تو کیا یہاں صرف ہندو رہیں گے؟ ہم مسلمانوں کی جڑیں یہاں کی زمین میں صدیوں سے پھیلی ہوئی ہیں، یہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے ہے، یہاں میں تنہا نہیں ہوں، کروڑوں مسلمان ہیں۔ کیا باطل سے گھبرا کر کروڑوں مسلمان نقل مکانی کر سکتے ہیں؟ دوسرے ممالک میں جائیں بوجھ بننا گوارا کر سکتے ہیں؟ درست کہتے ہو، یہ ملک آج سے نہیں صدیوں سے تمہارے لیے ہے اور تمہارے جیسے ان تمام کروڑوں مسلمانوں کا ہے جن کے ووٹوں کے ذریعے مختلف حکومتیں بنتی آئی ہیں، پھر بھی ان میں سے سیاسی دانائی پیدا نہیں ہو پائی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کریں۔ ویسے بھارت میں رہ کر تم مسلمانوں کی دیش بھکتی قابل تعریف ہے اور عین ایمان کے مطابق ہے۔ سنا ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیا تم کوئی ایسی تدبیر نہیں کر سکتے کہ میں اسی اسپتال میں پہنچ جاؤں جہاں برسوں سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں؟ اللہ نے چاہا تو تمہاری یہ خواہش پوری
مریضوں کو نئی زندگیاں دیتا رہا ہے، اور جو اپنے پیشے کے سوا کبھی کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا وہ بھلا دیس کا غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نہیں جانتی باغیوں کی پشت پناہی کرنے والے ایسے ہی چال باز ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ دکھائی دیتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے اس کی بیوی کشمیرن تھی، اور اس کشمیرن کا باپ اور بھائی بھارتی فوجیوں کے قاتل اور مفرور ہیں۔ ڈاکٹر صابر ان کے خفیہ اڈوں کو جانتا ہے، اگر وہ خفیہ اڈے راہ والوں کو بتا دے گا تو اسے رہائی مل جائے گی۔ میں نہیں مانتی کہ وہ باغیوں سے ملا ہوا ہے، آپ ایک بار اس سے میری بات کرائیں، میں اس کے منہ سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ یہی تو مشکل ہے، وہ سچ بولتا نہیں ہے، آخر مسلمان ہے، اپنے کشمیری مسلمانوں کو ہماری حکومت سے چھپا کر رکھتا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ نے منتری کی کرسی حاصل کی ہے، اگر آپ نے اس کرسی کا فائدہ مجھے نہ پہنچایا تو آپ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟